أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اس سے پہلے گزشتہ خطبے میں نے جو بیماری پھیل رہی ہے بڑی بری طریقے سے اور اس کے کیسے خطرات ہیں اور اس سلسلے میں نبوی ہدایات کیا ہیں میں نے بتائے تھے. آج مزید بعض اہم باتیں اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. ان اہم باتوں میں ابھی حال میں سعودی عرب کے اسٹینڈرڈ کمیٹی فتویٰ کی جو اسٹینڈرڈ کمیٹی ہے فتویٰ دینے کی، جو بڑے علماء کرام کی، ان علماء کرام کا فتویٰ اور ریزولیشن آیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے 3 باتوں پر وہ فتویٰ مشتمل ہے. پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، سارے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے. اگر کوئی شخص اس کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ اس بیماری میں، کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے، تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے شخص کو جمعے کی نماز کے لیے آنا یا جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، مسجد کو آنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہاں پر جمعہ اور جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یعنی بالکل ہی اس کو الگ تھلگ رہنا چاہیے. کسی میٹنگ میں، اجتماعی جگہ میں، جہاں پر چاہے اسکول ہو یا کالج ہو یا کسی بھی اجتماعی جگہ ہو، ایسی جگہ میں نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی بیماری پھیل سکتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یورد ممرض علی مصح. عربی میں ممرض اس کو کہتے ہیں ایک آدمی جس کے پاس اونٹ ہو اور وہ اونٹ بیمار ہو. بیمار اونٹ والا جو مالک ہے اس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ ایسے اونٹوں کی طرف اپنے بیمار اونٹوں کو لے کر مت جائے جہاں پر اونٹ صحیح سالم ہیں، کہ بیماری اس کی وجہ سے پھیل کر کہیں وہ متاثر نہ ہو جائے اور وہ اونٹ بھی بیمار نہ بن جائے. جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ خطبے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بستی میں پلیگ ہو جائے، طاعون کی بیماری آ جائے یا وبا پھیل جائے، تم اگر اس بستی میں ہو تو وہاں سے مت نکلو.
ڈر کے مارے کہ بھاگ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ہم یہاں رہیں تو مر جائیں گے. نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. شریعت کا یہی حکم ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی جائز تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، ان وسائل اور ذرائع کا اختیار کرنا چاہیے. لیکن ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جائیں، ہم بچ جائیں گے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس بستی میں نہ ہو تو اس بستی کو مت جاؤ جہاں پر یہ بیماریاں ہیں، پھیلنے والی بیماریاں، ایسی بستی میں نہیں جانا چاہیے. دونوں طرف سے اسلام نے منع کیا. تو لہٰذا ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا، علماء نے کہا کہ ایسے شخص کا جمعے کی نماز میں، جماعت میں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. نمبر 2، اگر حکومت کے ذمہ داروں نے میڈیکل احتیاط کی وجہ سے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کی وجہ سے کسی آدمی پر یہ حکم لگایا کہ اس آدمی کو تنے تنہا رہنا چاہیے اور دوسروں سے ملنا نہیں چاہیے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کرے، اس کا لحاظ کرے اور جمعے اور جماعت کو نہ آئے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر یا جس جگہ پر اس کو رکھا گیا ہے وہیں پر اس کی نماز وہ ادا کرے تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے. حدیث میں آتا ہے، شرید بن سوید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثقیف کا وفد جو طائف میں رہتا تھا، قبیلہ ثقیف طائف میں رہتے تھے، وہاں سے ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وفد میں ایک شخص تھا جس کو جذام کی شکایت تھی، جس میں اعضاء گر جاتے ہیں، ہاتھ پیر بدن سے جو ہے جذام کی بیماری، نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہ رہو، ہم نے ایسے ہی بیعت کر دی ہے تمہارے اوپر، تمہارے ہاتھ پر، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماریوں کے موقع پر اگر کسی کے بارے میں نعوذ باللہ پتہ چلے کہ اس میں مبتلا ہے تو اس کو جو ہے بچنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے بچانا چاہیے، اور ایسی جگہوں میں نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا نقصان ہو. تیسری بات، اگر کسی کے بارے میں ڈر ہے کہ اگر وہ پبلک جگہ میں جائے گا تو فوراً وہ بیماری سے متاثر ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جن کے پاس قوت مناعت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی قوت جو بیماریوں کو دفع کرتی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری قوتیں رکھی ہیں جو خود بخود الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ بیماریوں کو دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایسی قوت کم ہو تو ایسی صورت میں، اور ڈر ہو کہ جو ہے جانے سے وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، وائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے. اس کے بارے میں ابھی ثابت نہیں ہوا لیکن ڈر رہا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ کہیں نہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری آ جائے اور جلدی سے متاثر ہو جائے، جیسا کہ عام طور پر بعض لوگوں کو الرجک ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے جلدی سے وہ بیماری سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے بلکہ گھر میں جمعے کے بدلے میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز، کیونکہ جمعے کی نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. گھر میں تنہائی میں جمعے کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، اس کے بدلے میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھی جائیں گی. اسی طریقے سے جماعت کے لیے بھی نہیں آئے گا، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں دیں گے. اسلام کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی تکلیف مت دو اور دوسروں کو بھی تکلیف مت دو.
خود بھی سلامتی سے رہو اور دوسروں کو بھی سلامتی سے رہنے کی، زندگی گزارنے کی، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی تم کوشش کرو. تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہ باتیں علماء کرام کی طرف سے، جو اسٹینڈرڈ فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کو یہ سنا دوں. اللہ تعالیٰ پھر بھی الحمدللہ ہمارے اس شہر میں امن ہے اور یہ بیماری اتنی پھیلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر لوگوں کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دلی میں یونیورسٹیاں اور اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی ہے تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے. لہٰذا قبل اس کے کہ یہ بیماری آئے، ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم احتیاط کریں. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعلیمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، وہ ان دعاؤں میں اتنی برکت ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرماتا ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر 3 مرتبہ کوئی صبح و شام اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی اچانک بلا اس کو نہیں آتی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں. ویسے جو صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے فائدے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کی پابندی کریں. بہت ساری دعائیں ہیں. آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر پڑھیں گے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نمازوں کے بعد فوراً اذکار پڑھتے تھے، ذکر. آج کیا ہے مسجدوں میں نمازوں کے بعد فوراً اٹھا کر دعا کرتے ہیں. دعا، فوراً دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا ہے. عام طور پر جو مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. بلکہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت سے جس میں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھ لو تو جو ہے ذکر کرو، فذکروا اللہ، اس آیت سے دلیل لی کہ نماز کے بعد فوراً اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ذکر دعا سے پہلے. اس کے بعد اپنے انفرادی طور پر اب دعا کریں کوئی حرج نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کوئی حرج نہیں. اجتماعی شکل میں جو دعائیں ہو رہی ہیں یا بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اجتماعی شکل میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا 5 نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس طریقے سے ورد کرتے ہیں باقاعدہ اجتماعی شکل میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالکل برخلاف ہے. تو اذکار کی پابندی فرض نمازوں کے بعد. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد فوراً جو ہے اپنے ہاتھ کو سر میں رکھ کر خاص دعا پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح روایتوں میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس قسم کی دعائیں بہت ساری دعائیں. اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار اگر پڑھتا ہے، یہ تسبیحات اگر پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے کف کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کتنی بڑی، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت. بلکہ ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے بڑھ کر
جی کوئی شخص نہیں ہوگا سب سے بڑا عمل ہوگا اس کا، سب سے افضل ترین عمل ہوگا یہ عمل۔ ہم کتنی مرتبہ ہم پابندی کر رہے ہیں بتائیے؟ یہ نماز کے بعد کی دعائیں، یہ صبح و شام کی دعائیں، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حفاظت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے تھے وہ نکل آئے، ان کی قوم نہیں مان رہی تھی، دعوت دے رہے تھے، لیکن کسی بھی نبی کو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، میں کب سے دعوت دے رہا ہوں۔ بھاگے تو کدھر بھاگے؟ سمندر کی طرف، کشتی تھی، بیٹھے اس میں، اور جب سفر کرنے لگے تو کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی کے کیپٹن نے کہا کہ اب وزن ہماری کشتی میں زیادہ ہو گیا ہے، ایک آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے سمندر میں ڈالنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ سبحان اللہ، لوگوں کو بچانے کے لیے ایک آدمی کو ڈالنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ ایسا نہیں کہ سب کے سارے لوگوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر بھی قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا، بار بار کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا میں نے غلطی کی اور میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے گناہوں کا احساس اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یہ اگر نہیں ہوتا ہے اور انسان کا دل جب کالا ہو جاتا ہے، برائی اور نیک اور اچھائی کے درمیان فرق نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کو پہچانتا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ بس سمجھ لیجئے کہ وہ ختم ہو گیا، وہ مردہ ہے گرچہ کہ آپ کے سامنے زندہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا احساس گناہ، غلطی کا احساس، شعور اور فوراً توبے کا احساس۔ یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، میری غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والے یونس ان کو یاد کرو جب وہ غصے میں نکل پڑے اپنے بستی سے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور سمجھ لیے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، ہماری قدرت ان پر نہیں ہوگی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اور جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں تاریکی سے آواز آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ ونجیناہ من الغم، اس غم سے مصیبت سے ہم نے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتوں میں اگر ہوتے جی اور اس دعا کو کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا جو علاج، سب سے بڑی دوا اگر ہے تو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ یہ درگاہوں میں جانا اور غیر اللہ کو پکارنا، ارے لوگوں نے کیا، ہماری جہالت ہے ہماری قوم کی، سنا وہاں جو ہے بیٹھ کر مولود پڑھ رہے ہیں، احتجاج کے لیے بیٹھ کر سی اے کے خلاف مولود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو، بدعتوں سے دور رہو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے سوا کسی اور سے امید مت رکھو، اللہ کے سوا اللہ کے گھر
کعبے کے سوا کسی اور کی بستی میں کسی اور کے مزار کو ثواب کی نیت سے جانا شرک ہے، وہاں جا کے طواف کرنا شرک ہے، قبروں کا طواف کرنا شرک ہے میرے بھائیوں۔ کب ہماری اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئے گی بتائیے، کیسی مدد آئے گی؟ توحید کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں فما دفعت شدائد الدنیا من مثل التوحید، توحید کے ذریعے جتنا ان دنیا کی مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے مصیبت کے موقع پر توحید کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے گی، اور اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اور مصیبتوں میں ڈالنے والی، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بڑی بیماریوں میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ علامہ ابن قیم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے مصیبتوں میں ڈالتی ہے، اور اسے نجات دینے والی چیز توحید ہوتی ہے، اور سارے مخلوقات کی نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے توفیق ہو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کی، پریشانی سے، بدبختی سے، برے فیصلے سے، اور یہ کہ دشمن اب پر ہنسیں، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برس کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، جنون، دیوانگی، پاگل پن سے کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، جذام کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، اور سارے برے بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں، ومن سیء الاسقام، ساری بری بیماریوں سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا التزام کرنا بار بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کا حوالہ دے کر میں اللہ سے مانگتا ہوں ان ساری چیزوں سے، اے اللہ مجھے پناہ دے دے جس کے اندر کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو۔ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ کسی نئی جگہ جا رہے ہیں، کسی نئی جگہ جا رہے ہیں، جانے میں ہوٹل میں جا رہے ہیں رہنے کے لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیے۔ کسی نئی بستی میں جا رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیے۔ پرانے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ کسی وادی میں سفر کے دوران اگر کسی وادی میں ٹھہرتے سفر کے دوران، یا کسی بستی میں ان کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو کہتے اعوذ بسید الجن ھذا الوادی، اس وادی میں جو جن، جو شیاطین ہیں، ان کے سردار کے پناہ میں ہم آتے ہیں۔ اللہ سے پناہ نہیں مانگتے تھے، کن سے پناہ مانگتے تھے؟ جو شیاطین، اس وادی میں جو شیاطین ہیں، جو جن ہیں، اس کے سردار کے پناہ میں ہم آ گئے۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اور شیاطین سن کر دیکھو یہ انسان ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھو خوش ہوتے تھے جن یا شیاطین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ اور اسی طریقے سے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سعودی عرب میں ایک جادوگر تھا، اور اس کا جادو اتنا پاورفل تھا کہ لوگ جو ہے اس کو پکڑ نہیں پاتے تھے، اس کو جادو کرتے ہوئے اس کو پکڑ نہیں پاتے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اور ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ادارہ ہے، لوگوں کو معلوم ہوا، لوگوں نے جانے سے پہلے پوری دعائیں، خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے پر یا اچھائی حاصل کرنے پر، اور کوئی مصیبت دور نہیں ہو سکتی، یہ بری حالت اچھی حالت میں بدل نہیں سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا ہے، جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے یمن میں ایک آدمی رہتا تھا، جادو کرتا تھا لوگوں کو، اور جادو کرتے وقت کیا کرتا تھا؟ نعوذ باللہ، لوگوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو میں خنجر اپنے پیٹ میں چبا رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ چبا رہا تھا، اس وقت آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ایک نوجوان مسلمان داخل ہو گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ، زور سے چلاتے ہوئے داخل ہو گیا،
اور وہ خنجر اس کے پیٹ میں چلا گیا. شیاطین پورے بھاگ گئے, اس کا جادو ختم. میرے بھائیوں اتنا پاورفل ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس کے بعد اسی طریقے سے صبح شام کی دعائیں. جی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و امن روعاتی. یہ دعا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو دعا کی توفیق اگر ہو جاتی ہے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. دعا کی توفیق ہونا, دعا کرنے کی توفیق ہونا, ہمیں معلوم ہے توفیق نہیں ہوتی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی اس کی فکر نہیں, فکر اس کی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دعا کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور آخر میں کچھ احتیاطی چیزیں, ان میں سے یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنا, نیک عمل, یہ ساری چیزیں انسان کو برے انجام سے بچاتی ہیں. اسی طریقے سے رات میں نماز پڑھنا اور برتنوں کو بند کر دینا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برتنوں کو بند کر دو اور اپنے جتنے بھی مشکیزیں وغیرہ جو بھی چیزیں ان کو جو ہے تم باندھ دو, کھلا مت رکھو, کیونکہ رات میں وبا مصیبت اترتی ہے. سال میں ایک رات ہے, اس رات میں مصیبت اترتی ہے, اور اگر کسی بھی ڈھاکن پر گزرتی ہے یا کسی بھی کھلے برتن میں اکبر گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں اچھی طریقے سے ہاتھ دھونا. جی, اور یہ کہ الکوہل جس میں ایسی چیزیں ہوتی, علماء نے فقہ اکیڈمی جدہ کے علماء نے, فقہ اکیڈمی کی جو کمیٹی ہے جس میں انٹرنیشنل علماء موجود ہیں, ان کا فتویٰ یہ ہے کہ الکوہل جیسی چیزیں جس میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں, دھونے کے لیے, پاک صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب جو چیزیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے, اسٹیریلائزر جو ہوتا ہے اس میں الکحل ہوتا ہے. سوال یہ آیا کہ جو ہے الکوہل نشے کی چیز ہے, کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. تحقیق کیے تو معلوم ہوا کہ فقہ اکیڈمی کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے, اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانسی وغیرہ جس کے آثار جو بتائے جاتے ہیں, ایسے اگر کچھ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کسی کپڑے میں یا دستی میں کرچیف میں کر لے, ورنہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں کھانسی نہ کرے, کھانسی نہ لے. ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانسی کے موقع پر ہاتھ کے بجائے اس طریقے سے کر لیں, اپنے کندھے کو وغیرہ کو جو ہے اس کے ذریعے چھپا لیں, بجائے اس کے کہ اپنی ہتھیلیوں میں وہ کھانسیں, کیونکہ اسی کی وجہ سے جب اپنی آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں رکھتا ہے, منہ میں رکھتا ہے تو بیماری پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے درمیان ان ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے, مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے, ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کا مزہ چکائے, ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے, ان کی پلاننگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان سے رکھے, حفاظت سے رکھے. آمین یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.